السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا قاری سید سیف الدین خالد یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کا ہمارا مضمون آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رہنے والا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ غور فرمائیے اس شعر پر کہ شاعر کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال اولاد سے پیارے۔ میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کیا ہوں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے قبل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل کئی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً ایک ایک نبی کو بھیجتا گیا، ایک ایک خطے میں، ایک ایک قبیلے میں۔ جو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کیا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا، کس طرح نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے؟ یا موسیٰ علیہ السلام سارے عالم کے لیے آئے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام سارے عالم کے لیے آئے تھے؟ کہ یحییٰ علیہ السلام سارے عالم کے لیے آئے تھے؟ کیا ادریس علیہ السلام سارے عالم کے لیے آئے تھے؟ جتنے نبی اس دنیا میں مبعوث ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے کسی پر ایسی آیت نازل نہیں کی، ایسی وحی نازل نہیں کی کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن قربان جائیے آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف آپ کو سارے عالمین کے لیے نہیں بنایا، بلکہ آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے پلانٹ میں بھی جا کے رہا تو بھی اس پہ یہ شرط لاگو ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اس دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو،
اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے بغیر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تم میری اتباع نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ کہ کسی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، کس طرح نہیں بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ویسا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ویسا نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو جیسا ہم نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک خطے کے لیے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ایک خطے کے لیے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خطے کے لیے آئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خطے کے لیے آئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ایک خطے کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے لیے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے لیے، ایک زبان کے لیے، ایک کلچر کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے حبیب، بلکہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آئی تو اللہ فرماتا ہے یاسین طٰہٰ مزمل مدثر۔ کیا وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے یعنی خدا نے، اللہ نے علم القرآن، قرآن کا علم دیا۔ یہ بات پر روشنی ڈالنے کی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے بعد انسان کی تخلیق کیا، خلق الانسان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمہ البیان، یعنی بیان کرنا سکھایا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی سیکوینس میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ الرحمن خلق الانسان علم القرآن علمہ البیان کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لوگ برائی فخر سے کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے برائی کی ہے، ہم نے فلاں برائی کی ہے، اچھا ہم نے فلاں برائی کی ہے۔ اچھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ساری دنیا العطش العطش پکار رہی تھی، چاروں طرف ہم جہاں پر بھی نظر ڈالتے ہیں وہاں پر برائی نظر آ رہی تھی۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور جب اسلام کی دعوت کرنے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، قرآن کریم کا نزول جب آپ پہ ہونے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آیتوں کو تلاوت کرنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنانے لگے، تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ جو کافر تھے، جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، وہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آیت کریمہ سننے کے لیے آپ کے حجرے میں چھپ چھپ کر آ کر سنتے تھے۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول فرمایا
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس کلام کو لوگوں تک پہنچائے تو جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم دینے لگے، قرآن کی باتیں بتانے لگے، انسانیت کی باتیں بتانے لگے، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتانے لگے، چلنے پھرنے کا ڈھنگ بتانے لگے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ وہ انسان بنے، وہ برابر راہ پر آئے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کیا آپ گمراہ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جب ہم یہ صحابہ کرام کے تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ جسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سنانے سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے سے قبل، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برائی میں ملوث نہیں تھے، نہ آپ بت پرستی کرتے تھے کوئی صحابی، نہ کوئی برے کام میں تھے، ان کا دل جو ہے اللہ تش پکار رہا تھا، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے خدا تو ہمیں ان برائیوں سے بچا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگوں کی دعائیں جو بے قصور ہے، جس پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی دعائیں سن کر اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث کیا عرب کی سرزمین پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا علم دینے لگے تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں آپ کو رہنے سہنے کا ڈھنگ، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ہر چیز آپ کو اس میں ملتی ہے۔ یہ مکمل کتاب ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو وہ مکمل انسان بنے۔ اس سے پہلے وہ انسان تھے لیکن گمراہ تھے، وہ انسانوں میں ان کا شمار نہیں پایا جاتا تھا۔ جب قرآن کا علم آیا تو وہ سب انسان بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علمہ البیان۔ جب ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر قرآن کریم کی جب آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا اور میں اس سے راضی ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے صحابیوں، تم نے جیسا اسلام قبول کیا، تم نے جیسا اس دین کو قبول کیا، اسی طرح تم غیروں تک جا کر اس دین کو پھیلاؤ، کیونکہ یہی دین ان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑ گئی، اگر ساری دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے لگی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر بھی فرق ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ یعنی سارے دنیا پر آپ نے ایک احسان کیا. آپ کا احسان ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی, جلوہ افروز ہوا شمس, اندھیرا بھاگا. آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو, آپ آنے سے ہی قرآن زمین پر اترا. اور ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ گزر رہے تھے صفا اور مکہ پہاڑ کن سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور وہاں پر آپ بیٹھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اے صحابیو, کیا تم جانتے ہو وہ عمل جس میں صفا اور مروہ سے بھی زیادہ تمہیں نیکیاں ملے, تمہیں زیادہ نعمتیں ملے؟ تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ ایسا عمل کون سا ہے؟ تو پھر ایک صحابی بولے کہ جو ہے ایک صحابی فرمائے کہ کیا والدین کی خدمت کرنے سے ہمیں اتنے نیکیاں ملتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا زکوٰۃ دینے سے اتنے نیکیاں ملتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو ایک صحابی پھر اٹھے اور فرمائے یا رسول اللہ کیا حج کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے, اتنے نیکیاں ملتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان دو پہاڑوں سے بھی زیادہ تمہیں نیکیاں ہونا ہے تو تم ایک غیر اقوام کو اسلام کی دعوت دے کر اسے اسلام میں لے کے آؤ. یہی عمل سے اللہ بہت خوش ہوگا اور تمہیں بہت ساری نیکیاں دی جائے گی. تو یہ عمل در حقیقت مسلمان کا عمل ہے جو آج امت مسلمہ بھول چکی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کی توفیق دے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر اللہ کا عذاب نازل فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.